آلہ علیہ تھکے تو نہیں آپ نے؟ بہت مختصر میں آپ غسل کے بارے میں سن لیں۔ اصل میں دین اسلام ایک کامل ترین دین ہے، اور اس نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور تمام چیزوں کا طریقہ بتایا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام بہت زیادہ تھیوریٹیکل وے میں بات نہیں کرتا، یعنی ہمیں بہت زیادہ تھیوری آپ کو نہیں بتانی ہے، بلکہ آپ کو بہت زیادہ پریکٹیکل رہنا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ کام بسم اللہ سے شروع کریں، تو آپ پریکٹیکلی طور پہ بسم اللہ سے شروع کرنا شروع کریں، یعنی اپنی زندگی میں عمل میں شامل کریں۔ آپ نے سنا کہ نعمتوں پہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو کوشش کریں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پڑھتے رہیں، یعنی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ آپ نے جو بھی چیزیں سنی ہیں، آپ نے تکبر کی مذمت سنی ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، تو عملی طور پہ آپ تکبر سے بچیں۔ تو اسلام پریکٹیکل چیز ہے، اسلام عمل کرنے کی چیز ہے۔ تو میں گزارش بھی کروں گا کہ جو بھی چیزیں آج آپ سنیں یا آنے والے دنوں میں سنیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو غسل کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا خاص طریقہ کار بتایا ہے، اسی طرح ہمیں پاکی حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ اور ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ناپاکی اور ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سیدھا سمپل یہ سمجھو۔ بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے نا؟ جیسے عورتوں کے جو خصوصی ایام ہوتے ہیں، ان کے جو منتھلی کریکل ہوتے ہیں، اس سے جب وہ پاک ہوتی ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جب بچے کی پیدائش کے بعد وہ بلیڈنگ بند ہوتی ہے تو تب ان پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ مقامات ہیں غسل واجب ہونے کے، اس کی تفصیل آپ امام صاحب سے یا کسی سے انڈیویجولی آپ سمجھ سکتی ہیں۔ تو ایسے بیان کے طور پہ یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں کہ جب منتھلی طور پہ جب عورتیں پاک ہوتی ہیں تب، اور جب وہ بچوں کی پیدائش کے بعد فارغ ہوتی ہیں تب۔ اسی طرح اور مرد حضرات کے لیے جب وہ بالغ ہوتے ہیں، ان کے آگے کے مقام سے جب خروج ہوتا ہے کسی چیز کا، تو اس وقت ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس کی خاص خاص سچویشنز ہوتی ہے جب غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ غسل توڑنے والی چیزیں۔ اب غسل کیا کیسے جائے؟ اگر آپ طریقے سے نہیں نہاتے ہیں، غسل نہیں کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ، اور یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ایک نیچرل سسٹم ہے کہ ہمیں ناپاک ہونا ہے، مطلب لوگ مہینے میں 2 مہینے میں ناپاک ہوتے ہیں۔ تو ناپاک اگر ہم پاکی حاصل نہیں کریں گے، اور پاکی عبادت کے لیے شرط ہے، تو ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں ہماری نمازیں درست نہیں ہوں گی۔ تو ہم کسی بھی طرح سے اس سے فائدہ، اس کی روحانیت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ درست نہیں ہوگا، اور اگر ہم سلیقے سے غسل نہیں کرتے تو آپ جا کے گنگا میں بھی ڈوب جائیے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، سیدھی سمپل بات۔ اگر فرائض ادا نہیں ہوں گے تو آپ ندی نہیں سمندر میں ڈوب جائیے تب بھی آپ پاک نہیں ہوں گے۔ نہانا اور ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنا اور ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ سمجھیں۔ تو غسل کے فرائض یعنی وہ چیزیں جو غسل میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اگر چھوٹ جائے تو بندہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ 3 ہیں، اس کو یاد کر لیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلا، کلی کرنا، اور ایسے کلی نہیں کہ منہ میں لیا اور تھوک دیا، ایسے پچ جیسے لوگ تھوکتے ہیں، بلکہ اس طرح کلی کرنا کہ منہ کے ہر کونے میں پانی پہنچ جائے، دانت کی ہر درار میں پانی پہنچ جائے۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈیوں تک، یعنی سانس کے سہارے سے آپ اوپر پانی کھینچیے، یہ دوسرا غسل کا فرض ہے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو اس میں مبالغہ کیجیے، مبالغہ مطلب زیادہ کھینچیے۔ اگر روزہ ہے تو احتیاط کیجیے کہ پانی اندر نہ جائے۔ اسی طرح کلی کرنے میں اگر روزہ نہیں ہے تو گرگرا کر لیجیے، اگر روزہ ہے تو گرگرا مت کیجیے، لیکن اچھے سے پانی بہا لیجیے، منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا غسل کا فرض ہے پورے بدن پر پانی ڈالنا، ظاہری بدن پر پانی ڈالنا، بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، ہر حصے پہ
پانی اچھے طریقے سے بہانا. تو یہ 3 فرائض ہیں، ان کو یاد رکھیں. میں ایک بار دوہرا رہا ہوں. اچھی طرح سے کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے میں پانی پہنچ جائے. دوسرا ناک میں پانی چڑھانا. اور تیسرا پورے جسم پر، ظاہری جسم پر پانی بہانا. یہ 3 غسل کے فرائض ہیں، ان کو یاد رکھیں. اگر یہ چھوٹ گئے تو غسل ہوگا ہی. مثلا کسی نے ناک میں پانی نہیں ڈالا اور کلی نہیں کیا، بس پورے بدن پہ پانی بہا لیا، تو غسل درست نہیں ہوگا. کسی نے پورا غسل نہیں کیا لیکن یہ 3 کام کر لیے تو اب وہ پاک ہے. اگر یہ 3 کام کر لیے تو وہ پاک ہے. اگرچہ وہ سسٹمیٹک طریقے سے سنتیں وغیرہ نہ بھی ادا کرے. ویسے غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا جائے. تو پہلے فرائض کو اپنے ذہن میں رکھیں. 3